اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسماعیل وادریس وذا الکفل کل من الصابرین وادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ پچھلی مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھی۔ قرآن کریم میں 2 جگہ ان کا ذکر آیا ہے، ایک 16ویں پارے کے اندر اور ایک 17ویں پارے کے اندر۔ پچھلی مرتبہ جو باتیں بتائی گئی تھی وہ 16ویں پارے کے اندر جو آیت ہے اس کی تفسیر میں جو باتیں لکھی ہوئی تھی وہ باتیں بتائی گئی تھی۔ اب 17ویں پارے کے اندر بھی مختصر سا آپ کا صرف نام ذکر کیا اللہ نے 2 نبیوں کے ساتھ میں، اور اللہ نے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، یعنی اسماعیل، حضرت اسماعیل، ادریس اور ذو الکفل، یہ 3 نبیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا، اور اللہ نے فرمایا کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ جتنے بھی نبی اللہ کے گزرے ہیں ان تمام نبیوں کی یہ صفت تھی کہ وہ صبر کرنے والے تھے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام ان کی بھی یہ صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ بھی بڑے صبر کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت ادریس نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا، اور قوم نے آپ کے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کے پیغام کو قبول کرنے کے بجائے اس کا انکار کر دیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سلسلہ ہے اور یہ نظام ہے، پچھلی امتوں کے جتنے بھی واقعات ہم سنیں گے پڑھیں گے ان میں یہی ہے کہ ایک مدت تک نبی اپنی قوم کو سمجھاتے رہتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت جو لوگ آپ کی نبی کی بات کو نہیں مانتے ان کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی اللہ نے فرمایا کہ ایک مدت تک کے لیے ان کو ڈھیل دی اور ان کو موقع دیا کہ یہ سمجھ جائیں، لیکن جب نہیں سمجھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو بھی ہلاک اور برباد کر دیا، اور عذاب بھیج کر ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ صبر کرنے والے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ جب تک اللہ نے نبی کے لیے دنیا میں زندگی رکھی ہے اس وقت تک نبی دنیا میں رہتے ہیں، اور نبی کو دنیا میں جتنا ستایا جاتا ہے اتنا کسی اور کو نہیں ستایا جاتا، لیکن نبی دنیا کی ان تمام تکالیف، مصائب اور مصیبتوں اور مشکلوں پر صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں پھر ان کو اپنی رحمت میں داخل فرما لیتے ہیں، یعنی ان کو دنیا سے اٹھا کر اور جو ہمیشہ کی نعمتیں ہیں
وہاں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کر دیتے ہیں. چونکہ دنیا میں کسی کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ پورا نہیں مل سکتا. نیک اعمال کا بدلہ ملنے کے لیے اللہ نے آخرت کی زندگی رکھی ہے. دنیا میں تو سب کو اعمال کرنے ہیں. اعمال کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جاری کیا. نبیوں کو بھی دنیا میں عمل کرنا پڑتا ہے. نیک لوگوں کو بھی، اللہ والوں کو بھی، سب کو دنیا میں اعمال کرنے ہوتے ہیں. جن اعمال کی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ اعمال دنیا میں سب کو کرنے ہیں. تو ہر نبی دنیا میں آتے، اپنی قوم کو سمجھاتے، قوم کی تکالیف اور مصائب کو برداشت کرتے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے ان اعمال کا بدلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیتے، یعنی ان کو نبیوں کو اس دنیا سے اٹھا لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 نبیوں کے بارے میں بھی یہی فرمایا، جن میں حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا. اور اس کی وجہ آگے اللہ نے بتائی کہ ہم نے اپنی رحمت میں ان کو اس لیے داخل کیا انہم من الصالحین، کہ یہ نیک لوگوں میں سے تھے. یہ سب کے سب نیک تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے احکامات پر چلنے والے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دینے کے لیے اپنی رحمت میں ان کو داخل کیا. تو جتنے بھی نبیوں کے واقعات قرآن کریم کے اندر ہمیں ملتے ہیں، ان کا ذکر ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو سارے نبیوں کی محنت کا سلسلہ ایک ہی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اپنی اپنی امت کو اور اپنی اپنی قوم کو پہنچاتے ہیں. ہر نبی کو اللہ نے جو پیغام دیا، ہر نبی کی شریعت یہ کچھ مختلف ہوتی ہے، ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے، لیکن اصل جو چیز ہے، جو اصول ہے، وہ سب کے لیے ایک ہوتا ہے، توحید. ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اور سب نے اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے ڈھنگ سے، اپنے اپنے طریقے سے اپنی قوم کو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک اللہ کے احکامات پر چلنے والے بنو. اسی کو توحید کہتے ہیں. اور ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو دوسرے جتنے بھی معبود ہیں جو غیروں نے بنا رکھے ہیں، ان سب سے ہم بری ہیں. صرف ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. چونکہ دنیا میں جب جب بگاڑ آتا ہے اور جب جب اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق یہ اللہ کے احکامات سے دور ہو جاتی ہے اور اللہ کے دین سے اور اللہ کی شریعت سے بھٹک جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو، جن کو نبی کہتے ہیں، بھیجتے ہیں اپنی مخلوق کو واپس اللہ کی طرف بلانے کے لیے. جس طریقے سے گھر کے ایک بڑے آدمی کو اپنے گھر کے تمام لوگوں کی فکر ہوتی ہے، تمام کو وہ صحیح طریقے سے لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ تمام کی بھلائی اور نفع چاہتا ہے، اسی طریقے سے تمام مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے. حدیث کے اندر ہے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق یعنی اللہ کی جو پیدا کی ہوئی چیز ہے، انسان اور انسان کے علاوہ جتنی بھی چیز اللہ نے
دنیا کے اندر پیدا کی ہے وہ سب کی سب کیا ہے؟ یہ اللہ کا کنبہ ہے. اور جس طریقے سے گھر کے ایک بڑے کو اپنے پورے گھر کی فکر ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کو اپنی پوری مخلوقات کی فکر ہے، سارے انسانوں کی، اور انسانوں سے بڑھ کر انسانوں کے علاوہ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں، ان تمام مخلوقات کی فکر اللہ کو ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو دنیا میں روزی پہنچاتے ہیں. کیسی کیسی مخلوق ہے؟ وہ اپنی روزی اور رزق کے لیے ہماری طرح، انسانوں کی طرح کوئی محنت نہیں کرتی، بلکہ ان کے لیے اللہ نے ایک نظام بنا رکھا ہے. وہ روزانہ صبح اٹھتے ہیں اور اپنے گھونسلوں سے، اپنے گھروں سے، اپنی جگہ سے نکلتے ہیں، اور جب واپس لوٹتے ہیں شام کو تو وہ پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں. صبح نکلتے ہیں تو بھوکے پیٹ، اور جب واپس اپنے گھروں کو شام کو لوٹتے ہیں تو سب بھرے ہوئے پیٹ رہتے ہیں. کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے. وہ سب کو نفع پہنچانا چاہتا ہے. اس لیے انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے سب کو، چونکہ آخرت میں تو ان کے لیے کچھ نہیں ہے، آخرت میں تو بدلہ انسان اور جنات کے لیے ہے. ان کے علاوہ جو اور مخلوق ہے وہ دنیا میں ہی فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. انسانوں کے لیے اللہ نے اس دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی بڑی بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جو مرنے کے بعد میں اس کا مزہ انسان کو ملنا شروع ہو جائے گا، اور آخرت میں ہر ایمان والے کو، نیک عمل کرنے والے کو وہ نعمتیں اور وہ انعامات ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ان تمام مخلوقات کی فکر کے لیے اتنے سارے نبی بھیجے. 1.25 لاکھ کے قریب اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو تمام انسانوں کے اور تمام نبیوں کے سردار ہیں. جس طریقے سے اور نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو جو پیغام سنایا، ہمارے نبی نے بھی اپنی امت کو وہی پیغام سنایا اور فرمایا بلغوا انی ولو آیا. اللہ کے نبی نے اپنی امت سے فرمایا کہ میری طرف سے دین پہنچا دو، چاہے دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات ہی کیوں نہ ہو. تمہارے پاس میں میرے دین کی اور میری شریعت کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہو تو وہ بھی تم دوسروں تک پہنچا دو. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ دین ہم تک صحیح سلامت موجود ہے. اور اتنے لمبے زمانے کے بعد میں، ورنہ پچھلی امتوں میں کیا ہوتا تھا، نبی کے جاتے ہی لوگوں کے اندر خرافات اور بددینی اور دین سے دوری یہ شروعات ہو جاتی، اور کفر اور شرک کے اندر لوگ مبتلا ہو جاتے. آج ہم اتنے لمبے زمانے کے بعد بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر موجود ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی امت کے ہر فرد نے، جو آپ کو نبی مانتا ہے، جو آپ پر ایمان رکھتا ہے، اس نے اس بات کی فکر لی کہ مجھے میرے نبی کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. اب چونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو، اس لیے اللہ نے یہ کام اب اس امت کے لوگوں کے ذمے رکھا. اسی کے لیے دین کی محنتیں، دین کی دعوت، ایمان و یقین کی باتیں ہوتی ہے، مجلسیں ہوتی ہے، اور ہر سال جے پور کے اندر بھی جو اجتماع ہوتا ہے، جو اس سال بھی ہونے والا ہے کربلا کے اندر، یہ سب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے بندوں تک اور اللہ کی مخلوق تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے اور لوگ نیک اعمال کی طرف آ جائیں. تو ہمارا اس سال جے پور میں ہونے والا اجتماع یہ اسی مہینے میں 15، 16، 17 نومبر کو ہوگا. تو سبھی حضرات اس میں پہنچنے کی کوشش کریں. اس اجتماع سے اللہ کے راستے میں لوگ جائیں گے، اس میں بھی جانے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں سے کسی کو بھیجیں، اور اجتماع کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو کامیاب فرمائے. تو اس کے لیے سبھی حضرات اپنے اپنے طور پر اس کی دعوت چلائیں کہ 15، 16، 17
کو ان 3 دنوں میں ہمیں اپنا وقت فارغ کرنا ہے اور وہاں پہنچ کر ہمیں دین کی باتیں سننی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدد کرے.